ہمیں بھی کوئی ایسی کتاب بتائیں جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہو اور اس میں خاصا مواد موجود ہو اہل بیت کے علوم کا، تو تاکہ ہم بھی مستفید ہوں۔ یہی کتاب جو آپ نے ابھی حق الیقین، آپ نے حق الیقین کا حوالہ دیا تھا نا، حیات القلوب کا، حیات القلوب علامہ مجلسی کا، میں آپ کتاب ہے حق الیقین، اس کو پہلے آپ پڑھیں، سب سے ضروری پہلے یہ حق الیقین، وہ بہترین کتاب ہے حق الیقین، وہ بہترین کتاب ہے حق الیقین، وہ بہترین کتاب ہے حق الیقین، وہ عقائد میں ہے، پہلے اپنا عقیدہ صحیح کریں پھر عمل۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد معزز ناظرین و سامعین، آج کل روافض پوری دنیا کے اندر ایام فاطمیہ کے نام سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت منا رہے ہیں، اور وہ جو جہاں سے بھی ان کو جھوٹی روایت ملتی ہے کہ بس اس کے اندر تنقیص ہونی چاہیے جناب حضرت ابو بکر صدیق کی، جناب فاروق اعظم کی، جناب عثمان غنی کے اور صحابہ کرام کے بارے میں نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی کچھ، ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی ادھر سے اٹھائی، آج کل ان کے مجالس سوشل میڈیا سارا بھرا ہوا ہے ایام فاطمیہ کے نام سے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ذات والا صفات کے بارے میں جو ملا باقر مجلسی نے کتاب لکھی، اور ملا باقر مجلسی ہے کون؟ شیعوں کا سب سے بڑا علامہ، کہ اگر اس کی نفی کر دی جائے تو شاید 75% جو ہے وہ شیعہ ویسے ہی زمین بوس ہو جائے۔ روافض کو مواد فراہم کرنے والا، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اہل سنت میں امام جلال الدین سیوطی یا ملا علی قاری یا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے تصنیفات کی صورت میں اہل سنت کے عقائد و نظریات کا پرچار کیا۔ بعینہ اسی طرح ملا باقر مجلسی نے کتابیں لکھ 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 کر جو جدھر سے روایت آئی اس میں من گڑت بیان کر کے آگے ان کو دے دی۔ اور یہ ملا باقر مجلسی کوئی عام نہیں ہے۔ حسن اللہ یاری سے کالم نے جب سوال کیا تو آگے اس نے حق الیقین پڑھنے کے بارے میں کہا یہ بہترین کتاب ہے حق الیقین، اور اس کا رائٹر کون ہے حق الیقین کا؟ وہی ملا باقر مجلسی، علامہ محمد باقر مجلسی۔ اب ملا باقر مجلسی ٹوٹل پوری دنیا کے جتنے بھی روافض ہیں ان کا بالاتفاق محدث، آج ایام فاطمیہ چونکہ چل رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی میں، یہ جلد 3 ہے بہار الانوار، جلد 3، علامہ محمد باقر مجلسی در حالات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے اندر وہ قسم بیانی، وہ جھوٹ، وہ تضادات، ایک عام بندہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی سیرت النبی کا مطالعہ کرنے والا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں سب سے پہلے جھوٹ بیان کروں گا اس کتاب کے اندر کیا ہے، پھر اس کے بعد تضادات کو بیان کروں گا کہ ایک جگہ پہ کچھ لکھتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ، اور تیسری جگہ پہ کچھ، چوتھی جگہ پہ کچھ، پھر اس کے اندر جو گستاخیاں ہیں صحابہ کرام کی تو جو انہوں نے کی اہل بیت کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی، حضرت مولا علی کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کے جھوٹ گناتا ہوں۔ یہ پہلا جھوٹ اسی کے صفحہ 141 کے اندر انہوں نے لکھا، ملا باقر مجلسی نے، رخصتی اور دعوت ولیمہ کا اہتمام۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب رخصتی ہوئی حضرت مولا کائنات شرعی ازداں کے ساتھ، تو اس رخصتی اور دعوت ولیمہ کا اہتمام یہ سرخی باندھ کے لکھا، ابو بکر من مردویہ نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ نکاح کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا 29 راتوں تک حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا انتظار فرماتے رہے۔ پھر ایک روز حضرت عقیل حضرت جعفر طیار نے حضرت علی سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ فاطمہ الزہرا کو رخصت فرما دے۔ یعنی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت عقیل اور حضرت جعفر نے کہا تھا حضرت علی سے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے کہہ دیں رخصت کریں، جبکہ یہ نکاح مدینہ میں ہوا ہے اور حضرت جعفر طیار حبشہ میں تھے اور حضرت عقیل ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عقیل ابھی مکہ میں تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تبھی تو آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے۔ اور یہ روایت ملا باقر مجلسی کیا بتا رہا ہے؟ ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے مولا علی سے کہا، جبکہ جعفر طیار کہاں تھے؟ حبشہ میں، کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو حضرت جعفر طیار وہاں چلے گئے تھے، اور 7 ہجری یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر وہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔
جس طرح کہ ملا باقر مجلسی کی ایک کتاب حیات القلوب کے اندر ہی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تھا اس موقع پہ جناب حضرت جعفر طیار جو تھے وہ مدینہ آئے، پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے مقام پہ ہیں، تو وہ یہاں سے مدینہ سے خیبر پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ دوہری خوشی ہے، مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ زیادہ خوشی کس چیز کی ہے، جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ اور خیبر فتح ہوا بالاتفاق 7 ہجری کو، یہ صفحہ 669 میں 39واں باب غزوہ خیبر کا بیان، ملا باقر مجلسی جلد 2۔ وہ لکھتا ہے کہ شیخ طبرسی نے بسند موثق حضرت امام محمد الباقر سے روایت کی ہے کہ حضرت نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر جانے سے پہلے عمر بن امیہ زمری کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اس کو اسلام کی دعوت دی اور جناب جعفر اور ان کے ہمراہیوں کو طلب فرمایا۔ جب حضرت کا نامہ اس کو ملا وہ مسلمان ہو گیا نجاشی بادشاہ، اور جناب جعفر اور آپ کے ساتھیوں کو خلعت ہائے فاخرہ پہنائے اور ان کے لیے سامان سفر بہت عمدہ اور بہتر مہیا کیے اور 2 کشتیوں میں سوار کر کے مدینہ کی جانب روانہ کیا۔ جناب جعفر فتح خیبر کے روز حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ کلینی، شیخ طبرسی اور ابن بابویا وغیرہ نے حسن صحیح اور معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے، اور امام حسن عسکری کی تفسیر میں بعض روایت مذکور ہے کہ روز فتح خیبر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو جناب جعفر کے واپس آنے کی خبر پہنچی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان دونوں نعمتوں میں سے کس پر زیادہ خوش اور مسرور ہوں، خیبر کی فتح پر یا جعفر کی واپسی پر۔ اسی اسنا میں حضرت جعفر نمودار ہوئے۔ جی تو خود ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے کہ حضرت جعفر طیار حبشہ سے کب پلٹے؟ 7 ہجری کو فتح مکہ، فتح خیبر کے موقع پر، اور اس کتاب کے اندر حضرت سیدہ کے حالات و واقعات میں اور نکاح کے بارے میں لکھا کہ حضرت جعفر حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ نبی پاک سے کہہ دے کہ رخصتی کر دیں۔ اب یہ بات سچی ہے یا یہ بات سچی ہے، یہ فیصلہ آج کل جو روافظ رونا پیٹنا کر رہے ہیں یہ بتائیں گے۔ یہ پہلا جھوٹ۔ پھر اسی طرح کہ جابر کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو ایک ناقہ پر سوار کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے شہبان نامی خچر پر سوار کیا، سلمان نے لجام تھامبی اور ہر 4 جانب 70,000 حور معیت میں چل رہی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت حمزہ و عقیل و جعفر اور اہل بیت ان کے پیچھے پیچھے برہنہ تلواریں لیے ہوئے چل رہے تھے۔ اور یہ حیات القلوب میں کیا لکھا کہ وہ کہاں تھے؟ حبشہ میں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ شادی میں مدینہ میں۔ اب یہ ایک جھوٹ ہو گیا۔ اب دوسرا جھوٹ سنیے، بہار الانوار کے اندر یہی ملا باقر مجلسی لکھتا ہے صفحہ 146 میں، صفحہ 147 میں بھی لکھا کہ پھر حضرت اسما سے فرمایا اب تم جا سکتی ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہاں سے چلی گئی۔ اور صفحہ 147 میں لکھا حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، حقیقتاً ختیجہ ویسی ہی تھی مگر اب تو وہ خدا کے پاس چلی گئیں اور اس نے انہیں وہ قصر بھی عطا فرما دیا ہے۔ خدا ہمیں بھی اپنی جنت و رحمت اور رضوان میں جگہ عطا فرمائے تاکہ ہم سب بھی ان کے ساتھ ایک جا جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد ازواج نبی نے کہا یا رسول اللہ علی آپ کے بھائی اور آپ کے ابن ام ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کی زوجہ فاطمہ زہرا کو رخصت فرما دیں تاکہ ان کا گھر آپ کی بیٹی سے پر رونق ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ علی خود کیوں نہیں کہتے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ انہیں آپ سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی۔ پھر صفحہ 139 کے اندر ہے جب حضرت ام ایمن نے بات کی کہ آپ اپنی بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی رخصتی کر دیں تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر خود علی مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حیا مانے تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم ازواج کی طرف متوجہ ہوئے، ازواج بیویوں کی طرف، اور فرمایا یہاں پر اس وقت کون کون ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ ہم سب فلاں فلاں موجود ہیں۔ یعنی کیا پتا چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی کے موقع پر حضرت ام سلمہ بطور زوجیت مصطفیٰ وہاں حاضر تھی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے اس بہار الانوار میں۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اچھا میری بیٹی اور میرے پسرے ام کے لیے کمرہ آراستہ کرو. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کون سا کمرہ آراستہ کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا ہی کمرہ آراستہ کر دو. پھر دیگر ازواج کو حکم دیا کہ حجلہ عروسی کے آراستہ کرنے میں ام سلمہ کا ہاتھ بٹائیں. اب یہ ساری آگے روایت چل رہی ہے. یعنی میں 3-4 جگہ سے میں نے اقتباسات پڑھے. ملا باقر مجلسی وہ کہتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی موجودگی میں حضرت ام سلمہ تھی اور حضرت ام سلمہ زوجہ نبی تھی اس وقت. جبکہ یہ میرے پاس جو ہے یہ تاریخ کا سب سے بڑا یہ جھوٹ ہے. جب سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تھی وہ 2 ہجری میں 5 رجب کو ہوئی تھی اور جب حضرت ام سلمہ کی شادی ہوئی نبی پاک علیہ السلام سے تو وہ 4 ہجری کو ہوئی تھی. یعنی حضرت ام سلمہ اس وقت زوجہ نبی نہیں تھی. یہ میرے پاس 14 ستارے ہیں نجم الحسن قراروی کے. اسی میں دیکھ لیں کہ 2 ہجری کے اہم واقعات کے اندر اس نے لکھا جناب سیدہ کا نکاح 15 رجب 2 ہجری کو جناب سیدہ کا عقد حضرت علی سے ہوا اور 19 ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی. یہ 2 ہجری کو سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح ہو رہا ہے اور 4 ہجری کے اہم واقعات کے نیچے لکھا کہ 69 صفحے کے اندر کہ اسی سال ماہ شعبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے اور ام سلمہ کا رسول کریم کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقد ہوا اور فاطمہ بنت حسن نے وفات پائی. تو کیا پتا چلا حضرت ام سلمہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے نکاح میں بطور زوجیت مصطفیٰ شامل نہیں تھی لیکن ملا باقر مجلسی نے ڈر دیا. یہ 2 جھوٹ ہوئے. اب تیسرا جھوٹ اسی ملا باقر مجلسی کا. اب تمام کتابوں کے اندر سیرت النبی کی تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے بلکہ نجم الحسن قراروی نے بھی اس کو لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے, دوسرا حضرت سیدہ سودا سے, تیسرا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے, چوتھا حضرت سیدہ حفصہ سے, 5واں حضرت ام سلمہ سے. لیکن بہار الانوار کے اندر کیا لکھا؟ اس نے لکھا صفحہ 17 کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آ کے سب سے پہلے حضرت سودا سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ زہرا بھی حضرت سودا کے پاس منتقل ہو گئی. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ سے دوسرا عقد کیا. چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد کے بعد اپنی بیٹی کو میرے سپرد فرمایا. میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی. اس روایت کے مطابق کیا ہے کہ حضرت سیدہ سودا کے بعد حضرت ام سلمہ کا عقد ہوا. جبکہ تمام تاریخ شیعہ سنی کتابوں میں یہ ہے کہ تیسرا عقد جو تھا حضرت سودا کے بعد جو ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے تھا. چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی رخصتی کے موقع پہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر تھی بنت سیدنا صدیق اکبر. اب پوری کتاب سے انہیں تو غائب کرنا تھا, اس نے تو غائب کرنے کا یہ طریقہ بتا دیا کہ ان کی جگہ پہ حضرت ام سلمہ کو رکھ دیا. جبکہ حضرت ام سلمہ سے نکاح میرے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 ہجری کو ہوا اور حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شادی مولا علی سے 2 ہجری کو ہوئی. اب یہ بلنڈر تو مارنا تھا اس نے. اب ایک اور جھوٹ سن لے اسی ملا باقر مجلسی کا کہ حضرت اسماء بنت امیس یہ بھی سیدہ زہرا پاک کی شادی میں شریک تھی. جبکہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس جو تھی یہ بھی اپنے خامد حضرت جعفر طیار کے ساتھ حبشہ میں تھی. تبھی تو جب سیدہ فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا تو انتقال جب ہو رہا تھا تو حضرت اسماء نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہ میت کے اوپر پالکی جو ہوتی ہے میت کے اوپر وہ لکڑیوں کے ساتھ درخت کی لکڑیوں کے ساتھ ایک گنبد نما بناتے ہیں جن کے نیچے جو ہے وہ میت رکھی جاتی ہے تاکہ میت پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے. تو انہوں نے وہ بنا کر دکھایا تو سیدہ فاطمہ زہرا بہت خوش ہوئی. تو یہ انہوں نے کہاں دیکھا؟ حبشہ میں. اور حبشہ میں وہ کہاں تھی؟ کس کے پاس تھی؟ اپنے خاوند حضرت جعفر طیار کے ساتھ. لیکن اس نے کیا کہا؟ حضرت جعفر بھی مدینہ میں موجود تھے, حضرت اسماء بنت امیس بھی مدینہ میں موجود تھی اور نکاح ہو رہا تھا. حضرت عقیل بھی مدینہ میں موجود تھے جب نکاح ہو رہا تھا. اب سنیے تضادات. اب اس کے اندر جو ہے وہ تضاد کیا ہے, یعنی کہیں کچھ لکھتا ہے کہیں کچھ لکھتا ہے کہیں کچھ لکھتا ہے. تو میں آپ کے سامنے تضاد پڑھ دیتا ہوں. پہلا تضاد یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کتنا عرصہ بیمار رہیں. تو صفحہ 201 کے اندر لکھتا ہے کہ کتاب روضۃ الواعظین میں مرقوم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سخت بیمار ہوئی اور 40 روز تک اس مرض میں مبتلا رہ کر آپ نے وفات پائی. 40 روز.
یہ ہے صفحہ 201. اب 196 صفحے کے اندر لکھتا ہے حضرت ابو جعفر علیہ السلام یعنی امام باقر سے یہ روایت بھی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا 15 دن بیمار رہ کر انتقال فرما گئے. ایک طرف لکھا 40 دن اور ایک طرف لکھا 15 دن. ابھی اور بھی سن لیں. پھر ایک جگہ لکھا 210 صفحے کے اندر لکھتا ہے آپ اپنے پدر بزرگوار یعنی نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 40 روز زندہ رہیں سیدہ فاطمہ زہرا. جبکہ دوسری جگہ لکھتا ہے 196 صفحے کے اندر کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف 6 ماہ زندہ رہیں. ایک طرف کیا لکھا 40 روز زندہ رہیں, دوسری طرف کیا لکھا 6 مہینے زندہ رہیں, تیسرے طرف کیا لکھا 15 دن زندہ رہیں. اب ایک اور بھی روایت سن لیں صفحہ 220 کے اندر. کتاب ایک ہی ہے اور کوئی کتاب بھی نہیں ہے, یہ ہے ملا باقر مجلسی جس کی تعریفوں میں پل باندھے جا رہے ہیں. وہ یہ تھا وہ یہ تھا, شیخ المحدثین خاتم المحدثین. جب خاتم المحدثین کا یہ حال ہے تو پچھلوں کا حال کیا ہوگا؟ جھوٹ 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 جھوٹ, کذب بیانی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات 20 جمادی الاخر کو ہوئی اور روز وفات آپ کی عمر پوری 18 سال تھی, جس میں سے 85 دن وفات رسول کے بعد کے ہیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی؟ 85 دن. ایک دفعہ کیا لکھا 15 دن, ایک طرف کیا لکھا 40 دن, ایک طرف کیا لکھا 6 ماہ. اب ایک اور بھی روایت سن لیں. ایک صفحے کے اندر صفحہ 226 کے اندر لکھا کہ آپ 60 دن زندہ رہیں یعنی 2 ماہ. یہ 225 سے عبارت شروع ہوتی ہے. لکھا وفات سے قبل آپ کی دعا. کتاب مصباح الانوار میں حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف 60 دن زندہ رہی. اب اس کے صفحہ 15 کے اندر اسی کتاب کے صفحہ 15 میں لکھا آپ اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کے بعد صرف 72 دن زندہ رہیں. اسی صفحے کے آگے لکھا ہوا ہے کہ کافی میں مرقوم ہے. اب وہ کافی جس کی بار بار کہہ رہا ہے کافی میں کوئی تضاد نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, اسی کافی میں مرقوم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعثت نبوی کے 5 سال بعد تولد ہوئی, پیدا ہوئی اور وقت وفات آپ کی عمر 18 سال 75 دن تھی. اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد آپ صرف 75 دن زندہ رہی. یہ ہے کتاب ایک. اور کہیں لکھا ہے 40 دن, کہیں لکھا ہے 6 مہینے, کہیں لکھا ہے 85 دن, کہیں لکھا ہے 60 دن, کہیں لکھا ہے 72 دن, کہیں لکھا ہے 75 دن, تو کہیں لکھا ہے 15 دن, کہیں لکھا ہے 40 دن. اب شیعہ بتائیں ان میں سے کون سا بیان معتبر ہے؟ اور سب روایتیں ہیں, کہیں امام جعفر صادق ہے, کہیں امام باقر ہے, اور لکھنے والا ایک ہی ہے تمہارا ملا باقر مجلسی. تم تو وفات میں بھی اکٹھے نہ ہو سکے, اور باقی جو تمہارے دلوں میں تو کوٹ کوٹ کے صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا ہے, وہ جو چاہو تمہارے منہ میں آتا ہے وہ بک بک کرتے چلے جاؤ. کم از کم حضرت سیدہ کائنات کی جو رحلت کی تاریخ تھی اسی پر اتفاق کر جاتے.